النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ ناظرین گرامی، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ راہل گاندھی کی تقریب یوم پیدائش کریم نگر میں بڑے پیمانے پر انعقاد۔ جسٹس اجول بھویان تلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس مقرر۔ اگنی پتھ اسکیم واپس نہیں لی جائے گی اور نہ ہی پرتشدد احتجاجیوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ مسلمان ایک جسم کی مانند اور رسول اکرم کا مقام ہر مسلمان کے دل میں، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان۔ این پی ڈی سی ایل میں الیکٹریکل انجینئرز کی 82 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ تلنگانہ میں بجلی گرنے سے 3 افراد بشمول ماں اور بیٹا ہلاک۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز، لب و لہجہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو پھر تاخیر کیسی، جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ کانگریس پارٹی آفس کریم نگر میں بروز اتوار راہل گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ واضح رہے کہ کانگریس کے ضلعی صدر کوم پلی ستیہ نارائن کی زیر قیادت اس پروگرام کو منظم کیا گیا۔ اس موقع پر انتخابات کے ریٹرننگ عہدیدار جی تمل سیلون کے ہمراہ کوم پلی ستیہ نارائن نے برتھ ڈے کیک کٹ کرنے کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجاہد آزادی کے فرزند کی حیثیت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کئی اور جنم دن منائیں۔ ونیز موصوف نے کہا کہ ہمیں قوی امید ہے کہ وہ مستقبل قریب میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو کر ملک و ملت کی خدمت انجام دیں گے۔ اس موقع پر کومٹی ریڈی نریندر ریڈی، انجن کمار، ایم ڈی تاج کے علاوہ سید عقیل، سی ایچ پدما، نہال احمد، عرفان، سلیم الدین، عبدالصمد نواب اور دیگر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ جسٹس اجول بھویان تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہو گئے۔ اس سلسلے میں صدر جمہوریہ نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کالیجیم نے گزشتہ ماہ 5 ریاستوں کے ججز کو ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس کے طور پر ترقی دینے کی سفارش کی ہے، جس کے تحت جسٹس اجول بھویان تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کی جگہ پر جسٹس اجول بھویان کو مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس ستیش چندر شرما کو دہلی ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ اگنی پتھ اسکیم واپس نہیں لی جائے گی اور نہ ہی پرتشدد احتجاجیوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق فوج میں عارضی تقررات کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاج کے دوران تینوں مسلح افواج کی جانب سے بروز اتوار یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگنی پتھ اسکیم کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ ونیز اس کے خلاف پرتشدد احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو افواج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ اگنی پتھ یوجنا کے خلاف ملک بھر میں ہو رہے مشتعل اور پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی قیام گاہ پر تینوں افواج کے سربراہان کی موجودگی میں اتوار کے دن ہوئے اجلاس میں یہ اہم فیصلہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد فوجی امور کے محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل انل پوری اور تینوں افواج کے سینئر عہدیداروں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اسی کے ساتھ بڑھتے اور خبر کی جانب کہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر دل کے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اور اس جسم میں قلب کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے گستاخان رسول نوپور شرما اور نوین کمار جندال کی تائید کی جا رہی ہے اور انہیں بچایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مسئلے پر لب کشائی نہیں کرتے اور نہ ہی مرکزی حکومت گستاخوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے۔ کم از کم ریاستی حکومت اور حیدرآباد پولیس کو چاہیے کہ وہ نوپور شرما اور جندال کو گرفتار کریں۔ صرف ایف آئی آر درج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، لیکن ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔
आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड TSNPDCL में असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल की 82 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया गया है। एलामिया के मुताबिक 27 जून से असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 11 जुलाई तक दरखास्तों को कबूल किया जाएगा और 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा। इसी के साथ एक और खबर कि तेलंगाना में 2 मुकामात पर बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक हो चुके, जिनमें मां और कमसिन बेटा भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक रियासत के आसिफाबाद ज़िले में इंटर के तालिब इल्म के बशमूल मां और कमसिन लड़के की मौत वाक़ हो गई। आसिफाबाद ज़िले में वांकेड़ी मंडल के अंडानी गांव के नाकोबाई 35 साल और इसका बेटा विष्णु 6 साल खेत पर काम कर रहे थे कि अचानक आसमानी बिजली गिरने से दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इसी वाक़ये में 4 दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। फिलहाल उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।